وعلیکم السلام، خیریت؟ سر بس میں بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ نا۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج۔ ابھی پاسبل ہے نا؟ نیچرل۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ سر بس میں بتانا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادھر سے میں نے کہا تھا کوئی بات ہے میں نے کرنی ہے، آپ نے کہا تھا بات نہیں کریں گے، تو میں نے بتانا تھا کہ صرف انفارمیشن دینی تھی آپ کی کہ خان کی طرف سے بڑے مجھے میسیج تھے کہ جی ہمارا پیچ اپ کرا دیں آپ کے ساتھ نا۔ آج تو اس نے بہت ہی کیے ہیں مجھے میسیج۔ ابھی پاسبل ہے نا؟ رحیم السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کپتان کی ایک ویڈیو، کپتان کے بارے میں ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ ملک ریاض کے ساتھ ایک شخص گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک ریاض وہ پیغام حکومت میں آنے والی جماعتوں کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پیغام الیکشن تحریک عدم اعتماد سے 2-3 روز پہلے کا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کو وہ بٹن دبانا نہ بھولیے جس کے بعد ویڈیو جب ہم لوڈ کریں تو سب سے پہلے وہ آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے آخر وقت تک ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے وہ تحریک عدم اعتماد میں کسی کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے۔ ایک وقت تھا وہ کہتے تھے میں دعائیں کرتا تھا کہ میرے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد، جب آ گئی پھر کہا یہ امریکہ کی سازش ہے۔ پھر تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے 2-3 روز پہلے ملک ریاض سے انہوں نے رابطہ قائم کیا۔ جب ملک ریاض کی شخصیت سے پورا ملک آگاہ ہے، انہوں نے آصف علی زرداری سے بات کی۔ ان کا خیال تھا کہ آپ اس میں آصف علی زرداری سے منت سماجت کریں کہ یہ میرے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو واپس لے لیں، میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، سیٹلمنٹ کرتے ہیں۔ البتہ عمران خان کی یہ پوری کوشش رہی کہ جو کچھ بھی جس قسم کو بھی آپ وزیر اعظم بنا لیں، لیکن شہباز شریف کو وزیر اعظم نہ بنا۔ لیکن عمران خان کے نصیب میں شکست تھی۔ ملک ریاض کی کوششیں بھی باور ثابت نہیں ہوئی، اگرچہ اب ملک ریاض صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے کہ میری ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک آفیشیل ان کا سٹینڈ ہے، لیکن یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آسمان سے باتیں کرنے والا شخص زرداری کے پاؤں میں پڑ جائے گا۔ مختلف ہیلوں بانوں سے پیغامات بھجواتے رہے، آڈیو میں بڑی صورتحال واضح ہے۔ عمران خان صاحب اگر شروع سے اپنا رویہ ریشنل رکھتے، اپنے مخالفین کو عزت دیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے تو یقیناً آسانی سے وہ اپنی آئینی مدت مکمل کر لیتے، لیکن انہوں نے ہر اس شخص کو دیوار سے لگایا جس سے انہیں خطرہ تھا، سیاسی خطرہ تھا۔ پھر ان کو چور اور ڈاکو تو اس حد تک کہ لوگوں کی زبان میں بنایا کہ جیسے یہ سب سے بڑا ملک کا مسئلہ بن گیا ہے۔ چور ڈاکو تو اب دونوں طرف ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ بھی کوئی نااہل ہوئے کوئی جمنا سے اشنان کر کے نہیں آئے ہوئے ہیں کہ پوتر ہو کر وہاں سے آئے ہیں، آپ بھی اسی کشتی میں ہیں جس میں باقی لوگ ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں پہ بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ اب آپ کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آپ بھی اتنے مضبوط کریکٹر کے مالک نہیں ہیں کہ ہر کوئی آدمی آپ کو سلام کرے اور آپ کو صادق امین سمجھے۔ آپ بھی عام سیاستدانوں کی طرح ہیں، عام میں بھی غلطیاں ہیں، جس طرح باقیوں کی آپ نشاندہی کرتے ہیں
وہ آپ بھی اپنے گریبان میں دیکھیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ بار بار ایک ہی بات دہراتے رہیں اور لوگ آپ کی بات کو یقین کریں. مسئلہ یہ ہے آپ نے مسائل کے حل میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے. قوم کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں کہ میں ناکام ہو گیا ہوں اور میری ناکامی جو ہے اس کی بعد میں آئندہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کروں. خان صاحب آپ تو بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں. آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہمارے لیے احتجاج کا کوئی راستہ نکال دے اور ورنہ ہم تیاری سے آئیں گے. یہ آپ کس کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں تیاری سے آؤں گا؟ تیاری سے تو آپ پہلے بھی آئے تھے اور 25 تاریخ کی رات کو جب صبح آپ کو واپس جانا پڑا آپ نے تو کوئی انتظام ہی نہیں کر رکھا. کہاں دھرنا آپ دیتے؟ پانی کا ایک گلاس پینے کے لیے تو آپ پاس کوئی انتظام تھا نہیں تھا. یہ 2014 نہیں ہے جہاں سے آپ کو خفیہ اداروں سے لوگوں سے آپ کی مدد ہوتی تھی. آپ کے کھانے آ رہے ہوتے تھے, آپ کے لیے چیزیں آ رہی ہوتی تھی, پیسے آ رہے ہوتے تھے, وسائل فراہم کیے جا رہے تھے. اب کون آپ کو وسائل فراہم کرے جو آپ وہاں قیام کر سکیں؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ ریاستی قوت مجتمع تھی پوری طرح. انہوں نے سر آنسو گیس کے استعمال سے آپ کے لوگوں کو منتشر کر دیا. ہم صاحب آپ کے لوگ جان کی قربانی نہیں دے سکتے. یہ جان کی قربانی کا کھیل ہے. تبھی تو آپ کسی صورت میں کوئی مقام پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کے لوگ اگر اتنے زیادہ ہوتے تو یہ کنٹینر کو اٹھا کے جناب پھینک دیتے. اتنی تعداد نہیں تھی. اور پھر فوج بلائی گئی ریاستی اداروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے. لیکن آپ کوئی بڑا مسئلہ پیدا کیے واپس چلے گئے. 6 دن کا آپ نے پھر نوٹس دیا تھا. 6 دن بھی ختم ہونے والے ہیں اور آپ تیاریاں کر رہے ہیں. آپ اس کھیل سے بالکل الگ ہو جائیں. آپ پارلیمنٹ واپس آ جائیں, وہاں آپ مقابلہ کریں اور یہ کمزور حکومت ثابت ہوگی اگر آپ وہاں مقابلہ کریں. جتنا آپ پارلیمنٹ سے باہر جائیں گے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگی. اور ہوئی ہے. اس نے الیکشن کمیشن کے اپنے ارکان مقرر کر دیے ہیں, ان کی بھی تقرری ہو گئی ہے. پورا الیکشن کمیشن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ آزاد رائے رکھنے والے لوگ آ گئے ہیں. پھر اسی طرح قائد حزب اختلاف بھی ہو گئے. اسی طرح دیگر بھی جو جہاں ضرورت ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی بن گئے ہیں. جن کو آپ نے نکالا تھا نور عالم کو, وہ آپ چیئرمین ہیں. سیاست میں کچھ فیصلے کہیں سے کہیں بلندی پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ سیاست میں بعض فیصلے جو ہیں وہ آپ کو کہیں سے کہیں بلندی سے نیچے لے آتے ہیں. آپ کے ساتھ اسٹریٹ پاور ہے, آپ کے ساتھ لوگ ہیں, ایک خاص تعداد آپ کے ساتھ موجود ہے. آپ اسے اکثریت میں نہیں کہہ سکتے. آپ کے ساتھ آپ سے نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں, نوجوان نسل آپ سے محبت کرتی ہے. لیکن جو میچور لوگ ہیں ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سیاسی جماعتوں کو پسند کرتے ہیں جن سے سال سے وہ وابستہ ہے. آپ کی پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ آپ پورے ملک کا نظام تلپٹ کر دیں. آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ نے اسلام آباد ہی چھوڑ دیا, آپ جا کے بیٹھ گئے پشاور میں. اور ثناء اللہ آپ کے خلاف کیا کریں گے کارروائی؟ اگر وہ آپ کو گرفتار کریں گے تو ایک آدھ رات آپ کو تھانے میں گزارنی پڑ جائے تو لیڈر کو تو گزارنی چاہیے. اور مجھے امید تھی کہ آپ گزاریں گے, لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کو کہتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد جائیں گے تو وہاں رانا ثناء اللہ ہوگا. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کابل جاؤ گے تو افغان ہوگا, تو میرے کپتان اسلام آباد آؤ گے تو رانا ثناء اللہ ہوگا. اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. شکریہ.